عشاء کے وطر کے جو اضافی واجبات ہیں ان کو ہم ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ عشاء کے وطر جو ہیں ان کا پڑھنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ تینوں رکعتوں کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ سورت بھی ملانی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے ثنا بھی پڑھنی ہے، تعوذ پڑھنا ہے، تسمیہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ایک چھوٹی سورت ملانی ہے۔ پھر آپ نے رکعت مکمل کرنی ہے، دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ اور سورت ملانی ہے۔ پھر آپ نے دوسری رکعت میں التحیات میں بیٹھنا ہے، التحیات میں بیٹھنا واجب ہے۔ مکمل التحیات پڑھ کر پھر آپ تیسری کے لیے کھڑے ہوں گے، اور تیسری میں کھڑے ہونے کے بعد پہلے الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد اس کے ساتھ چھوٹی سورت یا کوئی بھی سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے قنوت، دعائے قنوت کی تکبیر کہنا واجب ہے، اور اس کی آواز کم از کم اتنی ہونی چاہیے کہ انسان کے اپنے کان سن لیں اگر کوئی شور شرابہ نہ ہو۔ ویسے جو تکبیرات ہیں رکوع میں جانے کی، سجدے میں جانے کی، سجدے سے اٹھنے کی، یہ تکبیر انتقالات سنت ہیں۔ ان میں اگر آواز نکلی کہ اپنے کانوں تک پہنچی تو سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اگر آواز نہ بھی نکلی تب بھی نماز کا کوئی واجب ترک نہیں ہوگا۔ لیکن دعائے قنوت میں کم از کم اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے تکبیر قنوت میں کہ آپ کے کانوں تک پہنچے۔ تو آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانا سنت مبارکہ ہے، اور تکبیر بلند آواز سے اتنی کہ اپنے کانوں تک پہنچ جائے یہ کہنا واجب ہے۔ پھر تکبیر قنوت کے بعد آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ دعائے قنوت اللہم انا نستعینک والی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دوسری جو صحاح ستہ کے اندر حدیث پاک میں دعا ہے وہ والی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے اللہم انا نستعینک والی پڑھیں، یا دونوں پڑھ لیں تو سب سے زیادہ شاندار صورتحال ہے، یا وہ بھی پڑھ لیں تب بھی آپ کا دعائے قنوت کا واجب ادا ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ یہ والی دعا پڑھی جاتی تھی، یہ بھی پڑھیں تو ٹھیک ہے، اور اللہم اہدنی فی من ہدیت بھی پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، دعائے قنوت کا جو واجب ہے، اس سے مراد پوری دعائے قنوت پڑھنا واجب نہیں ہے۔ جو اللہم انا نستعینک والی پوری دعا، یہ پوری دعا واجب نہیں ہے، بلکہ دعائیہ کلمات کہنا، کوئی بھی دعائیہ کلمات یہ واجب ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی 3 دفعہ کہہ لیتا ہے تو اس کا بھی دعائے قنوت کا واجب ادا ہو جائے گا۔ لہٰذا مثال کے طور پر اگر دعائے قنوت اللہم انا نستعینک کا کوئی پڑھ رہا ہے اور 2-3 جملوں کے بعد وہ بھول گیا، تو اب وہ رکوع میں چلا جائے، کیونکہ اس نے اگر 2-3-4 جملے پڑھ دیے ہیں، بقیہ دعا اگرچہ بھول گیا، اس کا دعائے قنوت کا واجب ادا ہو گیا۔ جو منیمم دعا پڑھنی تھی وہ اس نے پڑھ لی ہے، اس کا دعائے قنوت کا واجب ادا ہو گیا۔ تو دعائے قنوت یاد ہے وہ پڑھ لیں، دعائے قنوت یاد نہیں ہے ربنا آتنا فی الدنیا یاد ہے وہ پڑھ لیں، اس سے بھی دعائے قنوت کا واجب ادا ہو جائے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا بھی یاد نہیں ہے تو رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی یہ 3 دفعہ پڑھ لیں، اس سے بھی دعائے قنوت کا واجب ادا ہو جائے گا۔ بعض اوقات یہ سچویشن پیش آتی ہے کہ ہم دعائے قنوت بھول کر رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو اگر آپ دعائے قنوت بھول کر رکوع میں چلے گئے ہیں تو آپ پلٹنا جائز نہیں ہے، اب آپ نماز کو جاری رکھیں اور آخر میں سجدہ سہو کر دیں، کیونکہ تکبیر قنوت بھی واجب تھی جو آپ نے چھوڑ دی، دعائے قنوت بھی واجب تھی جو آپ نے چھوڑ دی، 2 واجبات آپ نے قنوت کے چھوڑ دیے ہیں۔ ان دونوں واجبات کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے ایک سجدہ سہو کر لیں، یعنی 2 سجدے التحیات کے بعد یا درود پاک کے بعد، تو یہ آپ کی نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ تو دعائے قنوت بھول کے رکوع میں چلے گئے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، پلٹنا ناجائز ہے، نماز جاری رکھیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب تکبیر قنوت اور دعائے قنوت بھول کے رکوع میں چلے جاتے ہیں، تراویح میں، رمضانوں میں وطر پڑھاتے ہیں جماعت کے ساتھ، اور وہ تیسری رکعت میں ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے، تو اب مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کھڑا رہے اور امام صاحب کو لقمہ دے گا یا خود رکوع میں چلا جائے گا؟ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر امام صاحب دعائے قنوت چھوڑ کر رکوع میں چلے گئے ہیں تو اب پیچھے سارے مقتدیوں پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی رکوع میں چلے جائیں، وہ امام صاحب کو لقمہ دینے کی غلطی نہ کریں، کیونکہ امام صاحب اگر رکوع میں چلے گئے تو اب ان کا پلٹنا ناجائز ہے۔ اور اگر کوئی کھڑے کھڑے پیچھے مقتدی امام کو دعوت دیتا ہے کہ بھائی پلٹو پلٹو پلٹو، اور وہ لقمہ بھی دے دیتا ہے، تو اس لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ غلط جگہ پر لقمہ دے رہا ہے، اور غلط محل میں لقمہ دینے والے کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اگر امام نے اس غلط لقمے کو قبول کر کے یہ پلٹ گیا امام، تو امام کی بھی ٹوٹ جائے گی اور پیچھے سارے نمازیوں کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو لہذا مقتدیوں کو چاہیے، امام صاحب بھول کے رکوع میں چلے گئے، آپ بھی رکوع میں چلے جائیں، امام صاحب آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے، نماز ہو جائے گی۔ امام صاحب سجدہ سہو بھی بھول گئے اور نماز کی بنا کے منافی عمل کر لیا تو پھر اس وطر کو دوبارہ آئندہ زندگی میں دہرانا پڑے گا، لیکن ہر صورت میں امام اگر رکوع میں چلا جائے تو لقمہ پیچھے کسی نے بھی نہیں دینا، سب نے دعائے قنوت چھوڑ کر رکوع میں چلے جانا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے آپ کی دعائے قنوت پوری نہیں ہوتی، ابھی عادی ہوئی ہوتی ہے کہ امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں،
تو آپ بھی دعائے قنوت چھوڑ کر رکوع میں چلے جائیں، کیونکہ اگر آپ نے 3-4 جملے دعائے قنوت کے بول لیے تو جو کم از کم دعائے قنوت کا لازم تھا، جتنی دعا لازمی پڑھنی تھی وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو اب مزید مستحب دعا کو مکمل کرنے کے لیے امام کی پیروی کی مخالفت نہ کریں، امام کو فالو کرنا واجب ہے، دعائے قنوت مکمل طور پر پڑھ لینا یہ سنت ہے، مستحب ہے، تو مستحب یا سنت پر عمل کرنے کے لیے واجب پیروی کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔